بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا خنزیر کا نام لینے سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے، مسلمان سے 40 دن کے لیے ایمان دور ہو جاتا ہے۔ خنزیر حرام ہی کیوں کیا گیا؟ پیارے دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مغربی ممالک جان بوجھ کر مسلمانوں میں خنزیر کی چربی یا گوشت کی بنی ہوئی مصنوعات عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات ملیں گے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو بیک وقت سبزی اور گوشت خور ہے۔ یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس پر سب سے زیادہ خطرناک زہر بھی کام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے خنزیر کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے۔ دنیا کا ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ خنزیر حرام ہے، لیکن کیوں حرام ہے یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ انعام کی آیت نمبر 145 اور 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مرداد ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے اور نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورۃ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردات، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردات کی چربی جو کہ کشتیوں پر لگائی جاتی ہے یا چمڑے پر لگائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی حرام ہے۔ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خنزیر ناپاک ہے۔ آئیے اب آپ کو خنزیر کی خباثت کی وجہ بتاتے ہیں۔ خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اس لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے۔ خنزیر دنیا کا واحد جانور ہے جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ انہی عادتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کے کھانے والوں میں خنزیر کی ہی ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے یہ حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق بہت مشہور روایات ہیں، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں روایت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، آج کوئی مردہ ایسا زندہ کرے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو، اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل پر جانور،
दूसरी मंजिल पर इंसान और तीसरी मंजिल पर परिंदे थे। जानवरों ने अपने फजले से पहली मंजिल को इतना गंदा कर दिया कि बीमारियां फैलने का खदशा होने लगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सजदा रेज़ हुए तो अल्लाह पाक ने खंजीर नर और मादा दोनों को पैदा फरमाया, जो कि हाथी के करीब नमूदार हुए। वो फौरन गंद और जानवरों का फजला और वो सब गंद जो जानवरों की वजह से फैला हुआ था फौरन खा गए और सब गंद उन्होंने ख़त्म कर दिया। खंजीर एक नापाक और हराम जानवर है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर बाद तक तमाम अंबिया खंजीर को हराम ठहराते रहे हैं, यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वो भी खंजीर को कत्ल करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस जुमले की कि खंजीर का नाम लेने से 40 दिन तक ज़बान नापाक रहती है या 40 दिन तक ईमान दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि ऐसी कोई भी रवायात या हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, उलमा इकराम ने इतना ज़रूर लिखा है कि बिला ज़रूरत खंजीर का नाम लेने से गुरेज किया जाए। जदीद साइंस ने खंजीर के गोश्त पर तहकीक के बाद इसे इंसानी जिस्म के लिए मुज़र करार दिया है। प्यारे दोस्तों, ये बात जहन में रखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से सिर्फ इसीलिए निकाला गया कि उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से मना करदा दरख्त का फल खा लिया था। हमें इस दरख्त की हुर्मत के मुतालिक कोई भी वजह मालूम नहीं और ना ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त से ममानियत की वजह मालूम करने की कोई ज़रूरत थी, बल्कि अल्लाह ताला का मना कर देना ही इनके लिए काफ़ी था। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए और दीगर तमाम मोमिनों के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने खंजीर को हराम करार दिया है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एक्सेल योरसेल्फ को सब्सक्राइब करें।